जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल का हमारा लेसन चूँकि हमारा पीरियड पहला था, तो कल तो हमने ज़्यादातर अरबी ग्रामर की अहमियत और असर हाज़िर के अंदर इसकी जो ज़रूरत है, हमने वही चीज़ें डिस्कस की थी। बाकायदा तौर पे हमने कोई लेसन नहीं पढ़ा था। तो आज हम इंशाअल्लाह किताब जो है कवाइदुस्सर्फ कवाइदुस्सर्फ उसका फर्स्ट लेसन जो है आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस वक्त मेरे सामने स्क्रीन पर भी शेयर मैंने कर दिया है, और बेहतर ये है कि आपके पास अगर बुक्स मौजूद हैं तो आप उन बुक्स को सामने रख लें। हमारे यहाँ उर्दू ज़ुबान में हरकत जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। तो हम उर्दू में तो उसको ज़बर, ज़ेर और पेश ही कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि हरकत ज़बर, ज़ेर और पेश में से हर एक को हरकत कहते हैं। तो उर्दू ज़ुबान में हम ज़बर कहेंगे, ज़ेर कहेंगे या पेश कहेंगे। और फिर जिस हरफ पर ये हरकत होती है उसको मुतहर्रक कहते हैं। इसको मुतहर्रिक नहीं कहना। मुतहर्रिक का माना होता है हरकत देने वाला, और मुतहर्रक इसम मफूल से इसका माना होता है हरकत दिया गया। यानी जिस हरफ को हरकत दी गई उसको मुतहर्रक कहेंगे। जैसे बा ज़बर बा, तो बा जो है ये मुतहर्रक है। और फिर अरबी ज़ुबान में इन हरकतों के अलग से नाम हैं। अरबी में ज़बर ज़ेर पेश नहीं कहा जाता, बल्कि उसको फतहा, ज़म्मा और कसरा कहा जाता है। तो कल दरअसल चूंकि जल्दी में थे तो मैं आपको ये नहीं बता सका कि फतह को फतह क्यों कहते हैं, ज़म्मा को ज़म्मा क्यों कहते हैं और कसरा को कसरा क्यों कहते हैं। तो जैसा कि कल के तारुफ में मैंने बताया था कि ग्रामर के जो उसूल व ज़वाबित हैं, जो रूल्स हैं, सबसे पहले इमाम अबुल असवद अद्दुआली उन्होंने मुदव्वन किए थे। तो उन्होंने सबसे पहले कुरान मजीद का एराब लगाया, लेकिन उस वक्त जो उन्होंने एराब लगाया था वो मौजूदा हरकत की शक्ल में नहीं था। उस वक्त इन हरकत को नुक्तों की शक्ल में लगाया गया था, जो सबसे पहले उन्होंने लगाया। तो ज़बर का नुक्ता जो है वो हरफ के ऊपर होता था, ज़ेर का नुक्ता जो है वो हरफ के नीचे होता था, और पेश का नुक्ता जो है वो हरफ के सामने लगा देते थे। तो जब उन्होंने कुरान मजीद के ऊपर एराब लगाए तो उन्होंने एक ज़हीन तरीन शख्स को अपने सामने बिठा दिया कि मैं कुरान मजीद का एक एक हरफ पढ़ता जाऊंगा और आपने मेरे होंठों का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। तो उन्होंने जो लफ्ज़ बोला था वो ये बोला था कि फ़इज़ा फ़तहतु शफ़तैया, जब मैं अपने होंठों को खोलूं, फन खुद फोकल हरफ, तो आपने हरफ के ऊपर एक नुक्ता लगा देना है। तो फतहतु का माना होता है खोलना, फतह यफ्तहु का माना है खोलना। जैसे किसी को कहा जाए दरवाज़ा खोलो तो उसको कहेंगे इफ्ताहिल बाब, दरवाज़ा खोल दो। तो वैसे भी जब ज़बर को पढ़ा जाता है ना, तो आप महसूस करते होंगे कि ज़बर को पढ़ते हुए होंठ जो हैं वो खुल जाते हैं। जैसे बा ज़बर बा, ता, सा, तो जा। तो जब ज़बर को पढ़ा जाता है इससे होंठ खुलते हैं, खुलकर होंठ खोलकर जो है वो ज़बर अदा होती है। तो इसीलिए इसको फतह कहा गया, यानी इससे चूंकि होंठ खुलते हैं। फिर आगे उसने कहा कि वह इज़ा का सरतुहुमा फन को तहतल हर्फ, कि जब मैं होंठों को झुकाऊं तो आपने हरफ के नीचे नुक्ता लगाना है। तो कसरा जब पढ़ते हैं, यानी जेर जब पढ़ते हैं, तो होंठों को झुकाया जाता है। होंठ झुकाकर जेर अदा होती है, होंठ खोल कर जेर अदा नहीं होती है। जैसे बी, ती, सी, आप खुद भी अंदाजा कर सकते हैं। बा, बी, बा, बी, बा, बी, अगर इस तरह दोनों को पढ़ें तो बा, बा, उस पे होंठ जो है वो खुल रहे होते हैं, और बी, बी जेर पे, कसरा पे होंठ जो है वो झुक रहे होते हैं, नीचे की तरफ झुकाव होता है होंठों का। और जम्मा का माना होता है गोल करना या मिलाना।
تو جب پیش ادا کی جاتی ہے تو ہونٹ گول ہو جاتے ہیں، جیسے بو تو سو، بو تو سو۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ وَإِذَا ضَمَمْتُهُمَا، اور جب میں ان دونوں کو گول کروں یعنی ہونٹوں کو، تو آپ نے حرف کے سامنے نقطہ لگا دینا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک پوری تاریخ ہے، اس کو علم الضبط کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا اعراب، پہلے نہ اعراب تھا نہ نقطے تھے، اس کے بعد پھر اعراب پہلے لگایا گیا، اور وہ اعراب جو تھا زبر زیر پیش وہ نقطوں کی شکل میں تھا، بعد میں پھر مزید نقطے جو ہیں لگائے گئے، وہ جو حروف کے حروف معجمہ اور مہملہ کے نقطے ہیں، جیسے با کے نیچے ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہ جو نقطے تھے اعراب کے زبر زیر پیش کے، ان کو موجودہ زبر زیر اور پیش کی جو شکل ہے یہ دے دی گئی۔ بہرحال وہ ایک الگ سے ایک مستقل علم ہے، اس کو علم الضبط کہتے ہیں، یعنی قرآن مجید کے اعراب کا علم۔ تو اس موضوع پر ایک کتاب بھی ہے، الحمدللہ میری کتاب ہے یہ، آپ اگر ہماری جو سائٹ ہے نا kitabussunnah.com، وہاں پہ سرچ کریں تو علم الضبط کے نام سے وہ کتاب آئے گی، اس کے شروع میں جو مقدمہ ہے یہ ساری تاریخ وہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ چونکہ اب ٹائم نہیں ہے، ہم وہ بیان نہیں کر سکتے، اور ویسے بھی ہم یہاں پہ گرامر پڑھ رہے ہیں، تو بہرحال ان کا معنی اس لیے بیان کر دیا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ فتح کو فتح کیوں کہتے ہیں، ضمہ کو ضمہ کیوں کہتے ہیں، اور کسرہ کو کسرہ کیوں کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حرکت، ایک اس کو کہتے ہیں سکون۔ سکون کا مطلب ہے حرکت نہ ہونے کو سکون کہتے ہیں، یعنی اگر حرکت نہ ہو کسی حرف کے اوپر تو وہ سکون ہوگی، اور اس کی یہ علامتیں ہیں، یہ تین طرح کی علامتیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ گول سی دال ہے، جیسے دال کی شکل ہوتی ہے، اس طرح یہ نقطہ بھی اس کی ایک علامت ہے، خالی دائرہ، اور پھر یہ 8 کی علامت جو ہے یہ بھی سکون کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں خیر عصر حاضر میں تو یہ دو جو ہیں آج بھی مستعمل ہیں، گول دائرہ بھی اور یہ دال چھوٹی سی بھی، لیکن یہ جو 8 کا دائرہ ہے، 8 کا ہندسہ ہے، یہ اب استعمال میں نہیں ہے، لیکن ایک وقت تھا یہ بھی بعض لوگ استعمال کرتے تھے۔ تو سکون حرکت کے نہ ہونے کو کہیں گے، چونکہ یہ ساری اصطلاحات آگے استعمال ہونی ہیں جگہ جگہ، اس لیے یہ ان حرکات کے نام اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے۔ ایک ہے تنوین، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ایک زبر ہو تو فتحہ، ایک زیر ہو تو کسرہ، ایک پیش ہو تو ضمہ۔ اب کبھی کبھی دو زبر آ جاتی ہیں، دو زیر آ جاتی ہیں، دو پیش آ جاتی ہیں، تو اس کو تنوین کہا جاتا ہے، دو زبر ہو، دو زیر ہو یا دو پیش ہو، دو زبر دو زیر اور دو پیش میں سے ہر ایک کو تنوین کہتے ہیں۔ یہاں پر تو انہوں نے بیان نہیں کیا، لیکن جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، جس حرف پر تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، یعنی تنوین دیا گیا۔ آگے وہ بتاتے ہیں مفتوح، زبر کو فتح کہتے ہیں، تو جس حرف پر زبر ہو اس کو مفتوح کہیں گے، وہ حرف جس پر فتح ہو، جیسے الکتاب میں تا، تو الکتاب میں یہ جو تا ہے، تا کے اوپر فتح ہے یعنی زبر ہے، فتح ہے، تو تا کو ہم مفتوح کہیں گے، فتح والے حرف کو مفتوح کہیں گے، اور کسرہ والے حرف کو مقصور کہیں گے، یعنی وہ حرف جس کے نیچے کسرہ ہو اس کو مقصور کہیں گے، جیسے الکتاب میں کاف، یہ کاف جو ہے اس کے نیچے کسرہ ہے، زیر ہے، تو کاف کو مقصور کہا جائے گا۔ پھر اسی طرح مضموم، وہ حرف جس پر ضمہ ہو، یعنی پیش والا حرف، تو پیش کو تو ضمہ کہیں گے، لیکن جس حرف پر پیش ہے اس کو مضموم کہیں گے، جیسے الکتاب میں با، تو یہاں با جو ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ اس کے بعد ہے مشدد، وہ حرف جس پر تشدید ہو، یہ تشدید جو ہے 3 ٹانگوں والی جو اوپر کی ٹانگیں اس کی ہوتی ہیں اس کو مشدد کہتے ہیں، جیسے شین کی 3 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور جس حرف پر شد ہو اس کو مشدد کہیں گے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں جو میم ہے اس کے اوپر شد ہے،
اور مشدد کے بارے میں یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مشدد حرف جو ہوتا ہے وہ دراصل دو حرف ہوتے ہیں، ایک ساکن ہوتا ہے اور ایک متحرک ہوتا ہے، اور دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، تو ساکن کو متحرک میں داخل کر دیتے ہیں، یعنی اس کا ادغام کر دیتے ہیں۔ یہ اصل میں سمجھ لیں کہ یہ تھا محمد، 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 اس میں دوسرا میم، تو پہلا میم تو خیر اس کے اوپر ضمہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے مضموم، تو دوسرے میم کے اوپر شد ہے، اس کو کہیں گے مشدد۔ پھر عربی زبان کے اندر ایک نئی چیز ہے جو ہمارے ہاں اردو میں نہیں ہے۔ اردو میں یا تو واحد ہوتا ہے یا پھر جمع ہوتا ہے، واحد اور جمع۔ تثنیہ کا کوئی تصور اردو میں نہیں ہے، یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا، لیکن عربی زبان کی فصاحت و بلاغت اتنی ہے کہ انہوں نے دو کے لیے الگ سے ایک پوری اصطلاح جو ہے وہ مقرر کی ہے، اور اس کے قواعد مقرر کیے ہیں، پورے اس کے قواعد بھی موجود ہیں۔ تو لہذا واحد ایک کو کہتے ہیں، عربی زبان میں ایک کو واحد کہتے ہیں، اور دو کو تثنیہ، تثنیہ کا مطلب ہے دو، اور جمع دو سے زائد کو کہتے ہیں، دو تو تثنیہ ہو جائیں گے اور جو جمع ہے وہ دو سے زائد کو کہا جائے گا۔ پھر بات کرنے والے کے اعتبار سے بھی مختلف اصطلاحات ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو بات کر رہا ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے موجود ہو، اور ایک وہ ہوتا ہے جو وہاں پر موجود نہ ہو۔ تو عربی زبان میں جو بات کر رہا ہے اس کو متکلم کہتے ہیں، کلام کرنے والا، متکلم، گفتگو کرنے والا، کلام کرنے والا۔ اور پھر جو سامنے موجود ہے جس سے بات کی جا رہی ہے، موجود بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مخاطب، یعنی جس سے خطاب کیا جا رہا ہے، جس سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ اور اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہو جو وہاں پر موجود نہیں ہے تو اس کو کہیں گے غائب، اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اور وہ وہاں پر موجود نہ ہو، غائب۔ تو ہمارے ہاں اردو میں ہم یہ تو جانتے ہیں کہ غائب کون ہے، بات کرنے والا کون ہے، لیکن باقاعدہ اس کے لیے عربی زبان میں اصطلاحات مقرر کی گئی ہیں۔ اردو زبان میں متکلم کے لیے میں کا لفظ ہوتا ہے، اور ہم، یعنی میں، ہم بولتے ہیں جی میں نے یہ کہا، میں نے کھانا کھایا، میں نے سفر کیا، میں نے مارا، میں نے لکھا، میں نے پڑھا۔ اور جمع کے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ اردو میں ہوتا ہے۔ متکلم کے لیے میں اور ہم کا لفظ ہوتا ہے، مخاطب کے لیے تو، تم، دو طرح کے لفظ استعمال ہوتے ہیں، واحد ہو تو نے یہ کیا، اور اگر زیادہ لوگ ہوں تو تم نے یہ کیا۔ اور غائب کے لیے اس اور وہ وغیرہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا یا وہ چلا گیا وغیرہ، یہ لفظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں۔ تو عربی میں اس کو متکلم، مخاطب اور غائب کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان کے اندر زمانہ جو ہے اس کے خاص احکام ہیں۔ تو زمانہ ہمارے ہاں وقت کو کہتے ہیں، پھر زمانے تین ہیں، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی جو ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، حال جو ہے وہ موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، اور مستقبل جو ہے وہ آنے والے زمانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ ہم گردانے جب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ چیزیں بھی واضح ہوں گی کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یا یہ حال کا صیغہ ہے، یا یہ مستقبل کا صیغہ ہے، یہ ساری چیزیں بھی اس میں آئیں گی۔ جی ایک منٹ میں ذرا پانی پی لوں۔ اسی طرح عربی زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ کبھی تو تین حرفی ہوتے ہیں اور کبھی تین حرف سے زائد ہوتے ہیں۔ اگر وہ تین حرفی ہوں تو اس کو کہتے ہیں ثلاثی، ثلاثی مجرد، مجرد کا معنی ہے محض، یعنی صرف تین حروف ہی اس میں موجود ہیں، محض تین حرفی۔
बसा औक़ात ऐसा होता है कि वो 3 हरफ से जायद उसमें कुछ जायद हरूफ भी आ जाते हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं हरूफ असलिया और हरूफ ज़ायदा में। तो असल में 3 हरफ जो हैं वही बुनियाद होती है। 3 हरफी इसम और फ़ेल को सुलासी मुजर्रद कहते हैं। जैसे इल्मुन, ये 3 हरफी है। ज़ईदुन, ये भी 3 हरफी है। शजरुन, ये भी 3 हरफी है। ये तीनों इसम है, इल्म, ज़ैद और शजर, दरख्त। आगे उन्होंने फ़ेल की मिसालें दी हैं, जैसे नासरा, उसने मदद की। नासरा का माना उसने मदद की, ये फ़ेल का सीगा है। इसी तरह ज़ाराबा, इसका माना है उसने मारा। आगे है सामिया, उसने सुना। तो ये सुलासी मुजर्रद है, यानी 3 हरफी, वो इसम हो या वो फेल हो। तो अफ़ाल की किस्में हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, अफ़ाल की गिरदाने भी पढ़ेंगे, जिसमें फेल माजी होगा, फेल मुजारे होगा, अमर होगा, नहीं होगा, और दीगर जो हैं वो इंशाल्लाह इल्म सर्फ के अंदर ही हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे जाकर। इस तरह अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ हरूफ होते हैं, उनको कहते हैं हरूफ इल्लत। इल्लत का माना होता है बीमारी। तो इससे मुराद वो हरूफ हैं जो उमूमन अरब लोग अपनी बीमारी के वक्त जो है उनको अदा करते थे। हमारे यहाँ जब कोई शख्स बीमार होता है तो वो कहता है जी हाय, इस तरह के जो है कलिमात अपनी ज़ुबान से निकालता है। तो अरब लोग जो हैं वो निकालते थे वाय वाय। पर यह हर ज़ुबान का और हर जगह अपना अपना एक लहजा होता है। तो ये जो वाय है, इसके अंदर 3 हरूफ हैं, एक वाव है और एक अलिफ है और एक या है। तो इसी एतबार से इनको हरूफ इल्लत कहा गया। ये मखसूस हरूफ हैं जिनके बहुत सारे मसाइल जो हैं वो इंशाल्लाह आगे डिस्कस होंगे। तो इनको हरूफ इल्लत कहा जाता है। इसी तरह बाद हरूफ होते हैं जिनको हरूफ सहीहा कहा जाता है। तो हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ तहज्जी हरूफ सहीहा कहलाते हैं। यानी जितने हरूफ तहज्जी हैं अलिफ बा ता सा, उनमें से सिर्फ 3 जो हैं वो हरूफ इल्लत हैं और बाकी सारे के सारे हरूफ सहीहा हैं। गोया कि अगर तकसीम की जाए तो हरूफ इल्लत 3 हुए और हरूफ सहीहा जो हैं वो बाकी सारे हैं। 29 हरूफ तहज्जी हैं अरबी ज़ुबान के अंदर, उनमें से 26 जो हैं वो हरूफ सहीहा होंगे और 3 जो हैं वो हरूफ इल्लत होंगे। आगे फिर अरबी ज़ुबान में एक और चीज़ होती है कि फ़ेलों में जो सीगे होते हैं उनका ना वज़न किया जाता है। जैसे एक जो तराजू इस्तेमाल होता है अरबी ज़ुबान में, उसको कहते हैं फ़ाआला, यानी फ़ा, आइन और लाम, ये एक तराजू है। तो तमाम जो बाकी अफ़ाल होते हैं उनको इस तराजू पर तोलते हैं कि कौन सा हरफ किसके मुकाबले में आ रहा है। तो अगर कोई हरफ जो है वो फ़ा और ऐन और लाम के मुकाबले में आ रहा हो तो उसको कहेंगे ये हरूफ असलिया है, और अगर कोई इनसे हट कर आ रहा हो तो उसको कहेंगे कि ये हरूफ ज़ायदा है। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, ये आ आ रही रही है। है। चले माशाल्लाह। सर ये रूफ असली और रहता दोबारा बता। हाँ मैं दोबारा करता हूँ, ज़रा मैं अभी वाज़ेह कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैंने बताया कि अरबी ज़ुबान में एक तराजू इस्तेमाल होता है जो फ़ाला का वज़न होता है। फ़ाला का मतलब यह है कि फ़ा है, आइन है और लाम है। तो जो जो हरफ इन 3 हरूफ यानी फ़ा और ऐन और लाम के मुकाबले में आ जाए उनको हरूफ असलिया कहेंगे। मैं अभी टेक्स्ट नहीं पढ़ रहा, अभी मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ। तो जैसे फ़ाला है, इसके वजन पर आप कह सकते हैं नासारा। तो ना सा रा, उधर से फा आ ला। अब फा आ ला को ऊपर लिखें
اور نون صاد را کو نیچے لکھ دیں. تو نون جو ہے وہ فا کے مقابلے میں آ جائے گا، برابر آ جائے گا. صاد جو ہے وہ عین کے برابر آ جائے گا، اور را جو ہے وہ لام کے مقابلے میں آ جائے گا. تو گویا کہ یہ تینوں ہی حرف اصلی ہو گئے، کیونکہ تینوں جو ہے نا وہ فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہے. بساؤ کا سیگا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ حروف ایسے بھی ہوتے ہیں جو فا، عین اور لام کے برابر نہیں ہوتے، بلکہ وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو ان کو پھر حروف زائدہ کہا جاتا ہے. اس کی مثال یہ نیچے والی لائن میں انہوں نے دی ہے، اجتنبہ. تو اجتنبہ، اور اس کا اگر بنائیں گے وزن تو وہ بنے گا افتعالا. افتعالا. اب یہ جو افتعالا ہے اس کو مثلا آپ لکھیں ایک جگہ پر، کاپی پہ لکھیں، اور اس کے نیچے اجتنبہ کو لکھ دیں. تو اجتنبہ کا جو حمزہ ہے یہ افتعالا کے حمزہ کے برابر ہے. اسی طرح جو جیم ہے وہ فا کے برابر ہے، تا کے برابر ہے، نون عین کے برابر ہے، اور با جو ہے وہ لام کے برابر ہے. تو جو تو فا، عین اور لام کے برابر آئیں گے وہ اصلی قرار پائیں گے. جیسے اجتنبہ میں جیم جو ہے وہ فا کے برابر ہے، یہ حرف اصلی ہو گیا. نون جو ہے وہ عین کے برابر ہے، یہ حرف اصلی ہو گیا. با جو ہے وہ لام کے برابر ہے، یہ حرف اصلی ہو گیا. تو یہ تین تو حرف اصلی ہیں جیسا کہ اوپر آیا ہے. لیکن الف جو ہے یا حمزہ جو ہے وہ حمزہ کے برابر ہے، اور تا جو ہے وہ تا کے برابر ہے. تو یہ جو ہے یہ چونکہ نہ فا کے برابر ہیں، نہ عین کے، نہ لام کے، ان کو حروف زائدہ کہا جائے. آپ دیکھیں ذرا اوپر دیکھیں، پڑھیں. حروف اصلیہ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں. حروف اصلیہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہوں، جیسے ناصرہ بر وزن فعلا. اور حروف زائدہ یہ وہ حروف ہیں جو وزن کرتے وقت فا اور عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں، جیسے اجتنبہ بر وزن افتعالا. اس میں حمزہ اور تا. تو یہ ہمارا جو آج کا لیسن ہے یہیں پر ہم اکتفا کرتے ہیں. لیسن ہمارا اتنا ہی ہوگا. ابھی میں آپ لوگوں سے کچھ نہ کچھ پوچھتا ہوں کہ آپ کو کہاں تک سمجھائی ہے اور کہاں تک آپ اس کو یاد کر سکے ہیں. جی آمنہ، بلکہ عرفان قیوم. جی سر. آپ بتائیے زبر کو کیا کہتے ہیں؟ فتح. اور جس حرف پر ہو اسے مفتوح کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دو کو کیا کہیں گے عربی میں؟ تثنیہ. تثنیہ. ٹھیک ہے. ثلاثی مجرد کس کو کہیں گے؟ ثلاثی مجرد وہ ہوتا ہے جس میں دو حروف. ثلاثی کا معنی ہوتا ہے تین. ثلاثی ثلاثتن تین کو کہتے ہیں جس میں تین حرف ہوں. ہاں جیسے اس نے مارا، اسی طرح سامیہ اس نے سنا، ناصارہ اس نے مدد کی، شاجر درخت، زید زید، علم علم. چلیں جی ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے آمنہ، آپ بتائیے زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ وقت کو کہتے ہیں. اور وقت کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ تین، ماضی، حال اور مستقبل. ٹھیک ہے. حروف علت کون سے ہیں؟ جو واو، الف اور یا جن کا مجموعہ ہو، واو، الف، یا حروف علت کہلاتے ہیں. ان کو حروف علت کیوں کہا جاتا ہے؟ علت کا معنی کیا ہے؟ ان کو حروف علت کیوں کہا جاتا ہے؟ جی جی، یہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس وقت بولے جاتے ہیں. ہاں عربی بولتے یہ عرب لوگ بولتے تھے وائے وائے. تو علت کا معنی ہوتا ہے بیماری.
عرب لوگوں میں سے جو بیمار ہوتا تھا نا تو ان میں سے وہ یعنی جب آدمی یہ تکلیف میں آواز ہوتا ہے نکالتے نا تھے تو پھر باہر. وہ ہائے وائے کرتا ہے، تو وہ لوگ جو ہیں وائے کا لفظ بولتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ وہ بھائی کہتے ہیں، ہم ہائے کہتے ہیں. ہاں چلے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں ارشد جاوید. آپ لوگ اپنے السلام مائک بند علیکم کر لیں، سر. باقی سب لوگ اپنے مائک بند کر لیا کریں. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی ارشد صاحب آپ بتائیے حروف صحیحہ کن کو کہتے ہیں؟ جی حضور، جی شیخ. حروف علت کے سوا باقی تمام حروف صحیحہ کہلاتے ہیں. حروف اصلیہ کن کو کہیں گے؟ جی وہ حروف جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں ہو، جیسے جتنا کا بھر وزن افعالہ میں حمزہ اور تا. یہ حمزہ اور تا جو ہے یہ اصلیہ ہوں گے یا زائدہ ہوں گے؟ زائدہ ہوں گے حضور. ہاں یہ زائدہ ہوں گے، اور جیم نون با جانا با یہ جو ہے یہ اصلیہ ہوں گے. جی چلیں جی ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں عاشب علی. جی سر. آپ بتائیے حروف زائدہ کون سے ہوں گے؟ حروف زیادہ یہ وہ حروف ہے جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہوں، جیسے اجنب، روزن، افتل میں حمزہ اور تا. جی اب یہ جو اجتنبہ ہے اس میں سے حروف زائدہ کون سے ہیں اور حروف اصلیہ کون سے ہیں؟ سر میں نا نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، یہاں پہ سر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسجد تھوڑی کافی دور ہے، تو میں کلاس میں تھا، میں نے میٹنگ لیو نہیں کی، تو ویسے میں چھوڑ کے چلا گیا تھا. میں ابھی 1 منٹ پہلے آیا. چلیں کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کی ریکارڈنگ پھر سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. جی. جی آگے ہیں عائشہ رفت. آپ بتائیں حروف زائدہ. حروف زائدہ یہ وہ حرف جو وزن کرتے وقت فا، عین اور لام کے مقابلے میں نہ ہو، جیسے اجتنبا میں افتعالات میں وزن کریں تو حمزہ اور تا حروف زائدہ ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور حروف اصلیہ اس میں سے کون سے ہوں گے؟ جیم، نون اور با. جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. جی آگے ہیں دانیال آدم. جی شیخ السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. آپ بتائیے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. یہ ضمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں بھی بھائی کی طرح کلاس میں تھا، گھر میں اصل میں کوئی بیمار تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا تھا. اچھا اچھا مجھے چلیں صرف کوئی یہی بات پتا ہے کہ پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ٹھیک. کیوں کہتے ہیں وہ آپ بتا دیجیے. ہاں وہ میں نے بتایا ہے. چلیں انشاءاللہ آپ ریکارڈنگ سن لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا. جی بہت شکریہ. جی آگے ہیں فاطمہ عاشق. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. دو کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ تسنیہ. اور بات کرنے والے کو؟ متکلم. اور جس سے بات کی جا رہی ہے؟ مخاطب. مخاطب یا مخاطب؟ مخاطب. ہاں مخاطب ہوگا. مخاطب جو ہے وہ متکلم کے معنی میں ہی ہے. چلے جی. ماشاءاللہ. آگے ہیں حفصہ شہباز. جی ماریہ امین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جس حرف پر تنوین ہو اس کو کیا کہیں گے؟ سر آپ نے بتایا تھا لیکن میں نوٹ نہیں کر پائی تھی. ہاں اس کو کہتے ہیں منون. منون. اور جس پر ضمہ ہو اس کو مضموم. مضموم. ٹھیک ہے. جس پر شد ہو اس کو مشدد. دو کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. تثنیہ. چلے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. محمد اکمل. جی اکمل صاحب موجود ہیں؟ محمد رؤوف موجود ہے؟ میری آواز آ رہی؟ جی السلام علیکم. چلیں جی اکمل صاحب آپ آئے اکمل بات کر. جی ٹھیک ہے آپ بتائیے. چلیں آپ بتائیں حروف علت کن کو کہتے ہیں؟
واو अलिफ और या। ठीक है, और सुलासी मुजर्रद? 3 को सर, 3 हरूफ और मुश्तमल हो जो लफ्ज से सलासी मुजर्रद कहते हैं। ठीक हो गया, चले माशाल्लाह, ठीक है। मोहम्मद रऊफ ऐसा मैंने जी, क्वेश्चन में लेता हूँ इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा मैं एक दफा सबसे थोड़ा थोड़ा पूछ लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। जी मोहम्मद रऊफ मौजूद है? मोहम्मद रऊफ, नूरे हीरा जी, आप बताइए हरूफे सहीहा कौन से? हरूफ इल्लत के अलावा बाकी तमाम हरूफ सहीहा है। हरूफे असलिया और हरूफे ज़ायदा कैसे मालूम होते हैं? वो हरूफ जो फ़ाइल नाम के वज़न पर आए वो हरूफ असलिया हैं, और जो फ़ाइल नाम के वज़न पर ना आए वो हरूफ ज़ायदा हैं। जी, मसलन एक मिसाल हो सकती है इक्तासबा। यहाँ तो इज्तानबा है ना? हाँ, इक्तासबा। इक्तासबा में बताइए कौन कौन से असलिया हैं? कासबा हरूफ असलिया हैं और हमजा और ता हरूफ ज़ायदा। चले जी माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी आगे हैं सारिम जाहिद। जी उस्ताद जी। आप बताइए जमाना किसको कहते हैं? वक्त को। कितने जमाने हैं? 3, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मुतकल्लिम किसको कहेंगे? बात करने, कलाम करने वाले। ठीक है, चले माशाल्लाह। जी आगे ज़रियाब अहमद। जी सर। जम्मा किसको कहते हैं? सर जम्मा जिसके ऊपर पेश को कहते हैं, पेश को। हाँ, जम्मा पेश को कहा जाता है, और जिस हरफ पर पेश हो उसको? सर जिस हरफ पे पेश हो उसको मजमूम। ठीक है, फतह किसको कहते हैं? सर फतह जबर को। और जिस पर जबर हो? मफ्तू। चले जी माशाल्लाह, ठीक हो गया जी। तो आज का हमारा लेसन अल्हम्दुलिल्लाह सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया है। कल हम इंशाल्लाह नया लेसन पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ फर्स्ट टाइम जो है ना, थोड़ा सा मैं ये हल्का फुल्का सबसे सुनूंगा भी, और इसमें आप लोगों ने ये चीज़ ज़हन में रखनी है, बल्कि अमानत का तकाजा है कि जब लेसन सुनाएं तो किसी के सामने बुक जो है वो ओपन नहीं होनी चाहिए, ज़ुबानी सुनाना है। और अगर आप ज़ुबानी नहीं सुनाएंगे तो उसमें आपका ही नुकसान है। जिस मकसद के लिए आपने ज्वाइन किया है, अगर आप वो उस पर मेहनत नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। जी अब बताइए कौन जो है वो क्वेश्चन कर रहे सर मैं ये पूछना चाहता था कि जो हरूफ ज़ायदा में मिसाल दी गई है इज्तानाबा जी, में जो तानाबा, अगर हम अलीफ यानी कि हमजा और जीम को हम निकाल देते हैं तो बाकी हमारे पास यानी बचता है जो है वो तानाबा है। तो जो तानाबा है वो फाला के वजन पर नहीं आता। अब देखें ना, ये असल में वजन है इफ्ताला जी। इज्तानाबा का वजन क्या है? इफ्ताला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। किसका क्वेश्चन चल रहा था? इरफान कयूम जी इरफान। ये असल में आप जब लिखेंगे ना, ऊपर लिखेंगे इज्तानाबा, उसके नीचे लिखें आप इफ्ताला। अब इज में पहला लफ्ज कौन सा है? हमजा। हमजा। इफ में भी पहला हमजा है, तो हमजा गोया के फा के मुकाबले में नहीं है, बल्कि वो हमजा के मुकाबले में ही है। और इफ्ताला में पहला लफ्ज कौन सा है? फा। और इधर इज्ताना में पहला दूसरा कौन सा है? जीम। तो उधर से फा है, इधर से जीम है, तो जीम जो है वो फा के मुकाबले में आ रहा है। और आगे उधर तानाबा है और इधर ताआला है, तो ता के सामने आ गई। तो हमने हरूफ असलिया उनको कहना है जो फा, आइन और लाम के मुकाबले में होंगे। जो दीगर हरूफ के मुकाबले में होंगे उनको असलिया नहीं कहेंगे। तो इज्तानाबा में गोया के जो हरूफ असलिया है ना, वो जानाबा है। जीम जो फा के मुकाबला में है, आइन नून जो आइन के मुकाबला में है, और बा जो लाम के मुकाबला में है।
اس طرح کر کے حروف اصلیہ اور زائدہ نکالتے ہیں. جی بات کچھ واضح ہوئی؟ ابھی میں تھوڑا سا ڈاؤٹ میں ہوں, چلے میں بھی آگے مزید ایگزامپل آئیں گی تو کلیئر ہو جائے گی. ہاں میں ایک منٹ یہاں پہ دیکھتا ہوں, اگر میرے پاس پینٹ کھلتا ہے تو میں اس کو شیئر کر کے نا پھر آپ کے ساتھ اس کو سمجھاتا ہوں. جی یہ بھی کھل رہا ہے, بس تھوڑا سا ویٹ کریں. جی میں ایک منٹ, ابھی وہ کھل گیا میرے پاس. اسکرین شیئر. اب یہ دیکھیں جیسے یہ ہے اجتناب, بس نظر آ رہا ہے؟ جی جی جی. اس کے نیچے آپ لکھیں اف تعالی. ہم نے کیا کہا تھا کہ جو حرف فا کے مقابلے میں ہوگا, اب دیکھیں یہ ہے فا, تو فا کے بالکل مقابلے میں اوپر کون سا لفظ ہے؟ جیم. جیم ہے, لہذا ایک ہو گیا جیم. یہ جیم گویا کہ ایک ہو گیا. اور اس کے بعد ہے یہ عین. عین کے مقابلے میں کون سا آ رہا ہے؟ تا. تا تو نہیں آ رہا, تا تو اس تا کے مقابلے میں آ رہا ہے. نون. نون آ گیا. ہاں نون آ رہا ہے, تو یہ نون. تو ہمارے پاس دو آ گئے, ایک جیم آ گیا اور ایک نون آ گیا. اور لام کے مقابلے میں با, لہذا یہ ایک ہمارے پاس با آ گئی. اب یہ جو ہے نا, یہ جو اجتنابہ کا جو الف ہے یہ اس الف کے مقابلے میں ہے, اور یہ جو تا ہے اس تا کے مقابلے میں ہے. کیونکہ یہ تا جو ہے یہ تا عین اور لام یا فا کے مقابلے میں نہیں ہے. یہ میں بعض لوگوں کے نا مائک کھلے ہوئے ہیں, وہ ذرا بند کر لیں. سب لوگ اپنے مائک میوٹ کر لیں, جو بات کر رہا ہے صرف اسی کا مائک کھلا ہونا چاہیے. جی عرفان صاحب آپ اپنا مائک کھول لیں ایک دفعہ, میں نے سب کی جی جی جی. تو اب میرے یہاں سمجھ آ گئی ہوگی. جی تو یہ حروف کو گنتے جائے نا, یہاں پہلا الف ہے, یہاں پہلا الف ہے, یہاں دوسرا جیم ہے, یہاں دوسرا فا ہے. تو فا کے بالکل سیدھ میں جیم آ گیا. آپ مقابلے میں کہنے کی بجائے آپ کہہ لیں اس کے سیدھ میں. یہاں تا ہے, یہاں تا ہے, تو تا جو ہے یہ حرف زائد ہو جائے گا. یہاں گویا کہ جیم نون اور با, یہ تین تو ہو گئے جانبہ حرف اصلی, اور یہ الف اور یہ تا, یہ دونوں کیا ہو گئے؟ حرف زائدہ ہو گئے, حرف زیادہ ہو گئے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ جی سمجھ گیا, اب میں سمجھ گیا. چلے ماشاءاللہ. جی اور کوشچن کسی کے پاس؟ جی اور کسی کے پاس کوئی کوشچن نہیں ہے؟ چلیں جی ماشاءاللہ, اچھی بات ہے, آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے. امید ہے انشاءاللہ اس میں کوئی ابہام والی بات نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ کل سب لوگ جو ہیں اپنے لیسن کو اچھی طرح سے تیار کر کے لائیں گے. ہم شروع میں کچھ تھوڑا سا سن لیں گے اور اس کے بعد ہم نیا لیسن جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. تو ابھی چونکہ کسی کے پاس کویشچن نہیں ہے, پھر ہم کلاس کو کلوز کر لیتے ہیں. میرے پاس ادھر عشاء کا ٹائم بھی ہو گیا ہے, چند منٹ باقی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.